وعلیکم. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق صاحب ویری مچ ویلکم. السلام علیکم. ویلکم. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. صدیق صاحب مزید پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں اور آپ یقین مانیں عوام بلک رہی ہے اس وقت سڑک پر, بلک رہی ہے. عوام بلک رہی ہے تو سڑکوں پہ کیوں نہیں آتی؟ اچھا یہی سوال بنیادی طور پر یہ احتجاج پہلے پھر بھی یہ پروٹیسٹ خود بخود لوگ کرتے تھے, اب کیوں نہیں کر رہے؟ سر میرا خیال ہے کہ پہلے یہ بھی ہوتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا بڑا کردار ہے نیریٹو بنانے میں. یہ ایسے ہے کہ ایک ٹائم تھا, آپ دیکھتے تھے, بلکہ ابھی بھی ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہار جائے اور میڈیا یہ نیریٹو بنانا شروع کر دے کہ برباد کر دیا ہے اور کھیلے نہیں ہیں اور یہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں, تو لوگ ان کے گھروں کے باہر پہنچ جاتے ہیں, کھلاڑیوں کے پتھراؤ کرنے لگ جاتے ہیں. انڈیا میں تو یہ بہت ہم دیکھتے ہیں. لیکن اگر میڈیا یہ نیریٹو بنائے کہ تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے, تو وہ ہار کے بھی آئیں تو لوگ پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں, برسا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نیریٹو میں بڑا وہ ہوتا ہے. اصل میں پی ٹی آئی میں سے نا یہ نیریٹو کہ عوام کا نکلنا کیوں ضروری ہے, اس پہ صرف ایک ہی بندہ بات کر رہا ہے اور وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب کے علاوہ جو بنیادی بات ہے, جو اصل بات ہے, جو کنونس کرنے والی بات ہے نا, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. سلمان اکرم راجہ صاحب مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی عمران خان پاکستان اور پاکستان کے لوگوں اور آنے والی آپ کی نسلوں کے لیے جیل کے اندر ہیں. جب عمران خان آپ اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے جیل کے اندر ہیں تو آپ عمران خان کی رہائی آپ کی ذمہ داری ہے. دوسرا, سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے زبردست دلائل کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں کہ بھائی عمران خان کے جیل میں رہنے سے آپ کو نقصان ہے. جب تک وہ جیل کے اندر رہے گا, یہ حکومت چلتی رہے گی تو نقصان آپ کو ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں ایک بات سوچ رہا تھا, اس حکومت کی نا, جب ہمیں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ حکومت دیکھیں کہ یہ کوشش کر رہی ہے, وہ کوشش کر رہی ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین کسی اور کی ہو اور کوئی آ کے قابض ہو جائے, ایک اور بندہ آگے قبضہ کر لے کسی کی زمین کے اوپر, اور جب قبضہ کر لے وہ, اور قبضہ کرنے کے بعد پولیس بھی اس کے ساتھ ہو, بندوقیں لے کے کھڑی ہو پولیس, لیکن جس کی زمین پہ قبضہ ہو وہ بھی تگڑا بندہ ہو, حمایت گاؤں کی اس کے ساتھ ہو ساری, اور زمین بھی اس کی ہو, تو وہ تو قبضہ باگزار کروانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہے گا نا. کبھی وہ ادھر سے آئے گا, کبھی وہ ادھر سے آئے گا, کبھی وہ ادھر سے آئے گا, اور جس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ کہے کہ یار یہ دیکھو نا, یہ عجیب بندہ ہے, یہ قبضہ باگزار کروانے کے لیے روز آ جاتا ہے, دیکھو میں تو اس کے اوپر درخت بھی لگانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں تو اس کے اوپر پھول بھی لگانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں تو اس زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے بھی بہت محنت کر رہا ہوں, یار تم دیکھ نہیں رہے میں کتنی محنت کر رہا ہوں. دیکھنے والے کہیں گے الو کے پٹھے, وہ زمین ہی تیری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی وہ زمین ہے, جس کو زمین کا احساس ہے, وہ بار بار کہے گا کہ یار وہ میرے فلاں درخت کھڑے ہوئے ہیں, ان کی یہ کیئر نہیں کر رہا, وہ فلاں ایک اس میں گھر بنا ہوا ہے, میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے, اس کی یہ کیئر نہیں کر رہا, وہ فلاں چیز ہے وہ برباد ہو جائے گی, ہمارا نقصان ہو جائے گا. دیکھیں یہ ملک, عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے, حکومت لوگوں نے 8 فروری کو اس کو دی, اس نے یہ قبضہ واگزار کروانا ہے, وہ اس قبضے کو واگزار کروانا چاہتا ہے, اور وہ اس لیے واگزار کروانا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے یار ان کے اثاثے, ان کی جائیدادیں, ان کی اولادیں, ان کا مال, ان کے مفادات پاکستان سے باہر ہیں, یہ تو چلے جائیں گے. رہنا تو ہم لوگوں نے ملک میں, جنہوں نے اس جگہ پہ رہنا نہیں ہے وہ کیسے اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ مجھے آپ بات بتائیں, 13 جوان شہید ہوئے ہمارے, ایسے ہی ادھر وزیرستان والی سائڈ پہ ایک واقعہ ہوتا ہے, 13 جوان شہید ہوئے, بلوچستان میں 10, یہ لیٹسٹ واقعات کی بات بتا رہا ہوں, 10 پنجاب کے شہریوں کو اتار کے گاڑیوں سے شہید کر دیا گیا, بسوں سے اتار کے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ 13 جوان شہید ہو گئے, 10 یہ اکا دکا جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو چل ہی رہی ہیں نا, وہ تو آپ اور میں بات بھی نہیں کر سکتے, میں وہ تو بہت ساری باتیں تو ہم بات نہیں کر سکتے نا, ہمیں کہا جائے گا کہ آپ جو ہے نا وہ اینڈی اسٹیٹ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ اشتعال دلا رہے ہیں, وہ تو ہم ان پہ جاتے ہی نہیں ہیں, ہم ان خبروں پہ جا رہے ہیں جو خود جاری کی گئی ہیں, ٹھیک ہے. 13 جوان شہید ہو گئے, 10 ادھر شہری شہید ہو گئے, اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک پورے ملک کے اندر کھلبلی مچ جاتی, آپ کی حکومت بالکل ایک نظر آتا کہ یار پہلگام میں کتنے لوگ گئے جان سے, 22 گئے, انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, پاکستان پہ حملہ کر دیا, وہ معاملات نیوکلیئر وار پہ لے گئے, آپ کے 13 جوان ادھر شہید ہو گئے, 10 یہ ابھی آخری 2 واقعات کی بات کر رہا ہوں, ورنہ 1 جنوری 2025 سے لے کے 30 جون 2025 تک 6 ماہ میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ واقعات ان 6 ماہ میں ہوئے ہیں, بلوچستان کی حد تک. ایسا ہی ٹھیک ہے, لیکن لیکن حکومت کی ترجیحات کیا ہے؟ رانا ثناءاللہ اور یہ سارے جا رہے ہیں مولانا کے پاس سیٹوں کی بندر بانٹ, پھر یہ سارے اپنے ایم این ایز کو نواز رہے ہیں 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ, جوڈیشری کے ساتھ امین الدین خان, جمال خان مندوخیل, یحییٰ افریدی اور مسرت ہلالی اور ان سارے ججوں کو نوازنے کے لیے, اپنی تنخواہیں بڑھوانے کے لیے,
ایم ایل ایز کی تنخواہیں بڑھوانے کے لیے, وزیروں کی تنخواہیں بڑھوانے کے لیے. پھر جی آپ مجھے بتائیں, اور فوکس آ رہا ہے کس پہ, ہر جگہ پہ اپنا نام لکھ دو, ہر جگہ اپنی تصویر لگا دو. یار کیا یہ وہ اس ملک میں ہی حکومت کر رہے ہیں جس ملک میں 13 جوان ابھی شہید ہوئے اور 10 لوگ وہاں پہ گاڑیوں سے اتار کے مار دیے گئے؟ یہ اس ملک کے اندر یہ حکومت کر رہے ہیں. دیکھیں ان کا کوئی فوکس نہیں ہے پاکستان کے اوپر, پاکستان کے عوام کے اوپر, پاکستان کی آنے والی نسلوں کے اوپر, پاکستان کے مفادات کے اوپر. سنتاس معاہدہ وہ انہوں نے معطل کیا ہوا ہے. پانی کا کرائسس, ابھی آپ دیکھیں ایک طرف تو چلے انہوں نے آپ کا روک دیا, پانی روک دیا. اس وقت جو پورے پاکستان کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں, اگر آپ نے اسی دن کو ہنگامی کوئی صورتحال نافذ کی ہوتی, آپ کو پتا تھا کہ اس بار ضرورت سے زیادہ بارشیں ہونی ہیں, آپ نے ہنگامی صورتحال نافذ کی ہوتی, آپ نے دن رات کام کیا ہوتا, آپ نے دیکھا ہوتا کہ ہم کیسے پانی کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو آپ مطلب کچھ چیز دیکھیں, میں ایک کوشش کروں گا, میں اپنی ویڈیوز میں بھی اس پہ کہوں. اور پھر حکومت نا, ظاہر ہے ساری کام حکومت نہیں کر سکتی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ نے انیشیٹو لے کے اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی ہوتی ہے نا, میڈیا, سوشل میڈیا کے ذریعے. اب میں بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت بڑی ہے. میری ملاقات ہوئی ایک یہ ہماری جو ویلفیئر کی آرگنائزیشنز ہیں نا, ایک آرگنائزیشن ہے FGRF, ٹھیک ہے. FGRF کے ذمہ داران مجھے ملے ایک ہفتہ پہلے, مجھے اتنی دلی خوشی ہوئی. وہ ایک میٹنگ کر کے آ رہے تھے, شاید زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے نام سے کوئی فاؤنڈیشن ہے جو باہر سے اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ سے, میں ایگزیکٹ پوچھوں گا, میں ان کی ضرور اس کے اوپر پوری کروں گا بات. اب انہوں نے بتایا کہ FGRF والے بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے. زکوٰۃ فاؤنڈیشن کر رہی ہے اسلام آباد کے اندر, ابھی وہ آئی تھنک فیصل مسجد اور ایک آدھ اور G11 میں ایک جو فیضان مدینہ کے نام سے مسجد ہے وہ, اور ایک دو اور مساجد, بڑی مساجد, وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو وضو کا پانی ہے اس کو ریسائیکل کر کے قابل استعمال بنانے کے حوالے سے پلانٹ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے مجھے FGRF کے لوگ ملے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کچھ چیزیں کہنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ولاگز میں بات کریں, آپ کو جتنے لوگ سنتے ہیں کہ یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو کیسے ہم زمین تک جذب ہونے دیں, پہنچا سکتے ہیں تاکہ زیر زمین پانی کے لیول. یہ وہ چیزیں ہیں نا جن کے اوپر ہم کشمیر میں چھوٹے چھوٹے کھڈے بنا رہے ہیں اپنی زمینوں میں. اور پھر دوسری چیز آپ جس کی طرف اشارہ ہے, سروس اسٹیشنز. سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے پانی یہ ضائع ہو رہا ہے سروس اسٹیشن. بالکل, یہ حکومت کے اور اویئرنیس کی ضرورت ہے. لیکن صدیق صاحب ایک نقطہ مجھے سمجھا, عوام نکل کیوں نہیں رہی سر؟ ہر دور ایوب خان کے دور سے اٹھا کر دیکھیں, یہ عوام نکلتی ہے, خود نکلتی ہے, پروٹیسٹ کرتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ ہم عوام کے اوپر بات کرتے ہیں, لوگوں کو نکلنا چاہیے, لوگ نکلیں گے تو ان کو حق ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جس ملک میں اتنا جبر اور بربریت ہونا اور سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہوں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. میں نا ایک صرف اشارتاً بات کروں گا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی آج کے پولیٹیکل لیڈرز, ٹھیک ہے, جتنے بھی اپرائٹ کیوں نہ ہو, ان کا جب ہم مثال کے لیے بھی اسلامی تاریخ کی بڑی شخصیات کہ وہ کرتے ہیں نا, تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے وہ کر رہے ہیں, کمپیریزن کر رہے ہیں, یا ان کو ان کی طرح کا وہ کر رہے ہیں. تو آج کل کے پولیٹیکل لیڈرز اور ہم لوگ کہاں اور وہ ہستیاں کہاں. لیکن بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا, ٹھیک ہے. اس سانحے میں کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ 313. نہیں, وہ جنگ کی بات نہیں کر رہا میں, کربلا کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں. جب جانے دینے کی بات آتی ہے نا, پھر 72 ہی رہ جاتے ہیں سر, پھر 72 ہی رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہاتھ چومنے کی باری آتی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت بہت آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اب ایک بندہ نکلنا چاہتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں نکلوں گا مجھے جبری طور پہ گمشدہ کر دیا جائے گا, پیچھے میرے بچوں کا کوئی ولی وارث نہیں ہوگا, میرے بچے بھوک مار جائیں گے, میں پتہ نہیں میرے ساتھ کتنی مجھے تشدد کیا جائے گا, اور پھر ادھر جسٹس ڈوگر بیٹھے ہیں, ادھر عالیہ نیلم بیٹھی ہیں, ادھر جسٹس جائی افریدی بیٹھے ہیں, ادھر امین الدین خان بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ عدالتوں سے تو مجھے انصاف ہی نہیں ملے گا میرے خاندان کو. مجھے ایک دن ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا, ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو ایسے چپ کر کے بیٹھے تھے, اور کوئی واقعہ ہوا تھا, کسی کے گھر چادر دیواری کے تقدس پامال ہوا تھا, بڑا ایک صورتحال اس طرح کی تھی. تو مجھے کہتے ہیں یار میں نے کہا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے گھر پولیس یا کوئی لوگ آتے ہیں, آ کے میری بیٹی کو تھپڑ مار دیتے ہیں, پاکستان کی کوئی عدالت, کوئی ادارہ نہیں ہے جو مجھے انصاف دے سکے. میں یہ سوچ رہا ہوں. میں ایک بزنس مین سے ملا جو پاکستان چھوڑ کے جا رہے تھے. میں نے کہا آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہ آپ کا پولیٹکس سے کوئی تعلق, نہ آپ کا میڈیا سے کوئی تعلق. انہوں نے کہا مجھے اس فضا میں سانس لیتے ہوئے درد ہوتا ہے, میں بس باہر جا کے آزاد فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں. یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں. ہاں جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں,
دو ایسے واقعات ابھی آپ دیکھ لیں. ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت جس نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے اپنے آپریٹ کے لیے اور بجلی کا بل آیا, اس نے بجلی کا بل بھر دیا اور خود جا کے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی. اگر کسی احساس والے معاشرے میں یہ ہوا ہوتا نا تو پورا پاکستان باہر ہوتا. ایک وہ لڑکا جس کے والد کو کہتے ہیں کہ آپ بجلی چوری کر رہے ہیں کیونکہ ان کا میٹر کاٹا تھا اور ساتھ والوں سے انہوں نے بجلی لے کے اور گھر کی بجلی چلا رہے تھے, وہ بجلی کی چوری کا مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اور بیٹے کے پاس ضمانت کے پیسے نہیں تھے اور اس نے تیزاب پی لیا اور خودکشی کر لی. پورا معاشرہ باہر آ جاتا. ایک تو ہمارے یہاں نا ویسے احساس ختم ہو گیا ہے, خوف بھی ہے, ٹھیک ہے, بہت خوف ہے, لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن نکلنے لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ جو نکلے گا تو وہ طے کر کے نکلے گا کہ میں نے شاید واپس نہیں آنا, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. 40,000 لوگ گرفتار ہوئے, 45 سے 50. سر ایک بات اور ہے, دیکھیں لوگ ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکلے. مجھے بتائیں نا, 3 سال سے عمران خان کے لیے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس سے پہلے کون سی تحریک میں اس طرح سے 3 سال تک لوگ حالت احتجاج میں رہے. ایک بات. دوسرا میں اس بات کو ایک چیز اور عرض کروں, 3 سال میں 40 لوگوں کی تقریباً جانیں جا چکے ہیں, 40 لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں, اس سے زیادہ اور کیا کریں لوگ, ٹھیک ہے. بات ٹھیک ہے. نہیں میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یار جب آپ کی زندگی آپ کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ لیا جائے, وہ الگ طرح کا پروٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ فلیش پروٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر, لوگ سڑکوں پر ٹائر جلایا کرتے تھے, وہ چیزیں مس ہو گئی. اچھا میں ایک چیز, سوری, میں کل میری کہیں پہ ملاقات ہو گئی ہارون صاحب کے ساتھ جو ضلع مری کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں, تو اتفاقی طور پہ کہیں میں گیا تو وہاں بیٹھے تھے, ان سے ملاقات ہو گئی. اب ہارون صاحب جو بات بتا رہے تھے وہ بات درست تھی. مجھے کل احساس ہوا کہ یار ہم بہت رگڑا دیتے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور ان سارے کو, عہدیداران کو, لیکن انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ 30 دن ہوتے ہیں مہینے میں, 15 دن میں مختلف عدالتوں میں جاتا ہوں, صبح 8 بجے عدالت میں پہنچنا ہوتا ہے, پورا دن جج ہمیں کھڑے رکھتے ہیں, ایک بندے کے اوپر 40 FIRs ہیں. انہوں نے کہا ہم کہاں جائیں, اور انہوں نے کہا مجھے بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ میں ایک دن لیٹ ہو گیا, 8 بجے نہیں پہنچ سکا, سب 8 بجے پہنچا. کہتے ہیں جج نے اتنی بدتمیزی کی, مجھے بٹھائے رکھا, 4:15 بجے میری حاضری لگائی اور مجھے جانے کی اجازت دی. کہتے ہیں کہ پورا دن ہم جو ہے وہ عدالتوں کے اندر کھڑے رہتے ہیں, کبھی ایک عدالت میں, کبھی دوسری میں, کبھی تیسری میں. کہتے ہیں مہینے میں 30 میں سے 15 دن تو ہم عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں, تو ہم کیا کریں. آپ کو پتہ ہے بہت ساروں کے بچے ذہنی مریض ہو گئے, ظاہر ہے لوگوں کے لیڈرز ہیں وہ تنقید کا نشانہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم نے ان کا انٹرویو کیا, انہوں نے بچوں کے ساتھ ملاقات کروائی, وہ ذہنی مریض ہو گئے, دروازہ زور سے کھٹکھٹاتا ہے نا, وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. اچھا صدیق صاحب, ہم نے پچھلے دنوں ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھی کہ اچانک سے جو پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی تھے, ٹاؤٹس بھی جنہیں پاکستانی معاشرے میں پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کہا جاتا ہے, حکومت کی گورننس کے اوپر سوالات انہوں نے اٹھانا شروع کر دیے. سوشل میڈیا پر یہ کہا گیا کہ ایک پیج پھٹ رہا ہے. ایسی صورتحال کو بن رہی ہے, یہ کیا ہوا اچانک سے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ ایک پیج پھٹ رہا ہے. پھر یہ اچانک سے ابصار عالم صاحب ہو گئے. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے, ہوا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ٹاؤٹس ہیں نا, یہ جا کے نا سنٹورس میں چائے بھی نہیں پی سکتے بیٹھ کے کہیں, یہ F6 میں کوئٹہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے بھی نہیں پی سکتے, یہ آپ کے میلوڈی میں کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے آرام سے چائے بھی نہیں پی سکتے, یہ فیملی کے ساتھ کہیں باہر نکل بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اتنی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو لوگ ان کے اوپر حملہ کر دیں گے, صرف ان سے سوال پوچھیں گے, ٹھیک ہے, ان سے سوال پوچھیں گے کہ یار تمہارے اندر کوئی تھوڑی سی انسانیت ہے, تم روز کہتے ہو کہ کوئی مہنگائی نہیں, تمہیں اندازہ ہے کہ ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر میں ایک چیز اور عرض کروں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ بات دیکھیں ہمارے نا اداروں کو ایک بات سمجھنی چاہیے. عمران ریاض کا, صدیق جان کا, ان ساروں کا یوٹیوب چینل بند کر دیں. اچھا پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر لوگ اس نظام سے صلح کر لیں گے؟ کیا اس حکومت کو تسلیم کر لیں گے؟ یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ ہماری ویڈیو سن کے اس حکومت کے خلاف ہیں؟ اور نہیں, ہمارے یہ بات کرنے سے تو لوگوں کا کتھارسس ہوتا ہے کہ یار کوئی تو یہ بات کر رہا ہے. ورنہ ایک بندہ ہے, میں جاتا ہوں, میں ابھی گیا ہوا تھا, GB گیا ہوا تھا, سکردو گیا ہوا تھا, وہاں آپ شہر سے, یہاں پہ بھی آپ شہر سے نکلے تو آگے تو انٹرنیٹ ہی آپ کو نہیں ملتا اس طرح سے. دیہاتوں میں کئیوں میں تو بالکل انٹرنیٹ, موبائل کے سگنل نہیں آتے. لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ سگنل ہی نہیں آتے, جہاں وہ یوٹیوب دیکھتے ہی نہیں ہیں, جہاں وہ ٹویٹر دیکھتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں ٹویٹر کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ میں خیال 25-30 لاکھ لوگ, میکسیمم 25 کروڑ میں سے 50 لاکھ لوگ ٹویٹر استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن خان کو ووٹ 6-7 کروڑ پڑ گیا. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ٹویٹر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, یوٹیوب پہ کوئی عمران ریاض کو, حبیب اکرم کو, آفتاب اقبال کو, محیط پیرزادہ کو, صدیق جان کو سنے یا نہ سنے, لیکن ہر گھر میں ہر مہینے بجلی کا بل بھی آتا ہے, گیس کا بل بھی آتا ہے, اس نے پیٹرول اور ڈیزل بھی ڈلوانا ہے,
اس نے بچوں کے اسکول کی فیس بھی دینی ہے, بچے جس گاڑی پہ جاتے ہیں, جس رکشے پہ جاتے ہیں, جس ٹیکسی پہ جاتے ہیں, جس پک اپ میں جاتے ہیں, اس کو بھی پیسے دینے ہیں. اگر گھر میں کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے اس کو ہاسپٹل بھی لے کے جانا ہے, کوئی میڈیسن کھاتا ہے تو میڈیسن بھی لینی ہے, اگر ان کا کوئی کسی سرکاری دفتر میں کام پڑ گیا اس میں بھی جانا ہے. ہر مہینے 7 چیزوں سے وہ گزر رہا ہے, ہر مہینے. ہر غریب, ہر امیر, ہر بندہ, ہر پاکستانی اس کو ان 7 چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کی کیا کارکردگی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں 15 منٹ کی ویڈیو سے فرق پڑ رہا ہے. آپ بات ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں آپ کو بتاؤں, یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ اس سے لوگوں کی تھرسز ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک ٹائم آیا کچھ عرصہ پہلے جب بجلی کے بل بہت زیادہ آئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ لاوا پھٹے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ پچھلے سال کی بات ہے, ان گرمیوں کی نہیں, پچھلے سال. کیا ہوتا ہے کہ اچانک جماعت اسلامی ایکٹیو ہو جاتی ہے, ادھر پنڈی میں آ کے دھرنا دے دیتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوا تھا اس نظام کو اور اس لابا نہیں, آپ نے کنٹرول کر لیا, لوگوں کو کتھارسس ہو گیا نا, کوئی تو ہے ہماری بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں کا کتھارسس ہو جاتا ہے. جب گھٹن بڑھتی ہے نا تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, اب بلوچستان میں داؤد شاہ نے اور باقیوں نے, وہ جو پی ٹی آئی والوں نے, میں نے ان کے نام بھی لیے, جو انہوں نے لورا لائی میں, دکی میں اور ایک اور جگہ انہوں نے کنونشن کیے. اب آپ نے ان کے اوپر تینوں ڈسٹرکٹس میں ایف آئی آرز کر دیں. اب اس سے نقصان کیا ہوگا؟ بلوچستان حکومت نے ان کے اوپر جو ایف آئی آرز کی ہیں, تو کیا بلوچستان حکومت نے بلوچستان کا بھلا کیا؟ نہیں کیا. کیوں میں وجہ بتاتا ہوں. اب وہ جو دہشت گرد ہیں وہاں کے اوپر, جو بندوقیں اٹھائے ہوئے ہیں, جو گلے کاٹ رہے ہیں, وہ لوگوں کو کہیں گے یار یہ جو پی ٹی آئی والے تمہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو اور ہم جو ہے نا تمہیں وفاقی حکومت سے حق لے کر دیں گے, تمہارا حصہ لے کر دیں گے. ان پی ٹی آئی والوں کی اوقات یہ ہے کہ ان کو ایک کارنر میٹنگ تو کرنے نہیں دے رہے اگلے. یہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے اور اسمبلی سے تمہیں حق لے کے دیں گے, حکومت ہوگی تو حکومت سے ہم تمہیں حق دیں گے اور آئین کے تحت تمہیں حق لے کے دیں گے. آئین تو یہ اجازت دیتا ہے اس کارنر میٹنگ کی, لیکن کیا یہ کارنر میٹنگ کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب آئین تو ہے ہی نہیں. تو چھوڑو آئین شائن کو بھائی, ہمارے ساتھ آؤ. اس سے بلوچستان حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ, جو کچھ وہاں پہ داؤد کاکڑ کے ساتھ اور سالار خان کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے, وہ تو دہشت گردوں کو فائدہ دے رہی ہے, ان کے نیریٹو کو فائدہ پہنچا رہی ہے. بھائی کیا ہوگا بھائی وہاں پہ, وہ زیادہ زیادہ یہی سخت بات کر لیں گے نا بھائی. کہتے ہیں ریاست ماں کی طرح. اگر ایک ماں اپنے ایک بیٹا غلط سمجھتا ہو کہ ماں میرے ساتھ ناانصافی کرتی ہے, جو میرا دوسرا بھائی ہے اس کو زیادہ خیال رکھتی ہے, اس کو زیادہ اس کی اوبگت کرتی ہے, اگر وہ ماں سے سخت بات بھی کر لیتا ہے تو ماں کو تو پھر ماں ہونا چاہیے نا. اس کو مطمئن کرے, اس کو کنونس کرے, اس کو اپنے عمل سے بتائے کہ نہیں میں کوئی فرق نہیں ہے. جب بلوچستان میں بیٹھ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو اربوں ڈالر سے آپ نے جو ہے نا 1 یا پتہ نہیں 2 ارب ڈالر سے آپ نے بنا لی اورینج لائن, باقی یہاں پہ میٹروز چل رہی ہیں, وہاں پہ آپ نے پچھلے 75 سال سے آپ وڈیروں کے ذریعے چیزیں پہلے آپ وڈیروں کو پیسے کھلا رہے تھے, پھر آپ نے کہا کہ یہ وڈیرے نہیں, پھر آپ نے اپنے وڈیرے تیار کر لیے, ان کو آپ ان کے ذریعے پیسے. سر آپ کو بلوچستان میں جن چیزوں کو بلوچستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں استعمال کرتی ہیں, آپ کو ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ کاؤنٹر یہ کرنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں فنڈ نہیں ملتے, بلوچستان کو حصہ نہیں ملتا, آپ جاری کریں کہ یہ فنڈ وفاق نے دیے ہیں, فلانے بندے کو دیے اور یہ خرچ ہوئے ہیں. اگر وہ خرچ نہیں ہوئے تو ذمہ دار آپ ہیں نا. اگر وہاں پہ وڈیروں نے کرپشن کیا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ نے اپنے مفاد کے لیے ان وڈیروں کو پیسے دیے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا. دیکھیں ہم سوات, جب عمران ریاض صاحب جب رہ رہے تھے سوات میں, تو ہم گئے عمران بھائی کے ساتھ, تو شیریں زادہ صاحب ساتھ ہے, تو ہم وہ معلم جبہ کی طرف جا رہے تھے, تو انہوں نے وہ ایریاز ہمیں دکھائے شیریں زادہ صاحب نے کہ ان ایریاز میں آپریشن ہوا. شیریں زادہ صاحب نے بتایا کہ یہ جو آپریشن کامیاب ہوا تھا اس لیے ہوا تھا کہ لوگ فوج کے ساتھ تھے, مقامی لوگ, اس لیے آپریشن کامیاب ہوا تھا. مقامی لوگوں کی سپورٹ کے بغیر آپ نہیں چل سکتے, نہیں, اور یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہاں, آپ کو بلوچستان کے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا, ان کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا, تب جا کے بلوچستان. آپ ایک صوبے کو نو گو ایریا بنا کر یہ آپ ملک کو نہیں چلا سکتے آپ نے, اور وہ سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا صوبہ. اچھا, یہ جو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا ہے, ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل صاحب کا انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ اچھا پہلی دفعہ صدیق صاحب اس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ آپ نے ان کا حساب لینا ہے, یعنی کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے. یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں عمران خان اس سے پہلے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. ٹھیک ہے,
اس سٹیٹمنٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پس پردہ کوئی بات چیت نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، اور چیزیں خراب ہیں اور عمران خان کے اوپر مشکلات بڑھا دی گئی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہر وقت چل جاتا ہے کہ پس پردہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، کوئی دوبارہ بات ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور عمران خان رہا ہو رہا ہے. اس ٹویٹ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پس پردہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور عمران خان کی رہائی کے مستقبل قریب میں کوئی چانسز نہیں ہے. ٹھیک، اس کا کوئی اثر نظام کے اوپر، سسٹم کے اوپر، غصہ، اگریشن یا پھر کچھ بیک آف کرے گا یا میرا خیال ہے غصہ تو کم ہو ہی نہیں ہے نا. غصہ بڑھے گا تو تب کہ غصہ کم ہوا ہو. مخصوص نشستوں کا فیصلہ آپ دیکھ لیں، جسٹس شہباز رضوی کا 9 مئی والا فیصلہ دیکھ لیں، کوٹلاکپا جیل میں منظر علی گل کی صورتحال دیکھ لیں، امین الدین خان کی صورتحال دیکھ لیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی صورتحال دیکھ لیں، جسٹس ڈوگر جو القادری کیس نہیں لگا رہے وہ دیکھ لیں، جو انعام امین منہاج صاحب کے پاس کیسز لگ رہے ہیں وہ دیکھ لیں. غصہ تو جو علی نیلم صاحبہ کر رہی ہیں وہ دیکھ لیں، غصہ تو کم ہوا ہی نہیں. صدیق صاحب جو 15 منٹ لگا کر آپ نے جو ساری گفتگو کی ہے، یہ اتنا کامن سینس ہے، لاجک ہے، منطق ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے؟ بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے سیانے لوگ ہیں، یہ باہر سے پڑھ کر آئے مثال. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ معاملات نا اس نہج پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیشہ پہلا قدم پیچھے ہٹانا ہوتا ہے جس کے پاس بندوق ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس نے پہلا قدم پیچھے ہٹانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اعتماد دینا ہوتا ہے کہ یار جو ہو گیا سو ہو گیا، آؤ بیٹھتے ہیں، ہم بھی ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، آپ بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں حل جتنی بھی چیزیں ہیں دیکھ لیں، یوکرین اور رشیا وار، اینڈ میں کیا ہے؟ بات چیت ہے نا، ٹھیک ہے، اینڈ نیگوشیشن، تو وہ الٹیمیٹلی وہی ہونی ہے. اور لوگ نا مکس کر دیتے ہیں مذاکرات کو اور ڈیل کو مکس کر دیتے ہیں. دیکھیں مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ڈیل کر رہے ہیں. مذاکرات کا مطلب کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں. پروٹیسٹ کے لیے بھی تو پروٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ دوسری پارٹی کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے. جب بیٹھ جائیں گے تو مذاکرات کا مطلب ڈیل نہیں ہے. گو کہ عمران خان نے اب کہہ دیا کہ مذاکرات کے دروازے بند ہیں، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا ہمارے ادارے اور اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھے، بات چیت ہی ہونی چاہیے. اور مجھے یاد ہے سعد رسول صاحب کی بات، وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ تاخیر کرتے جائیں گے اتنی زیادہ چیزیں آپ کو سارٹ آؤٹ کرنی پڑیں گی، سرنڈر کرنی پڑیں گی. سرنڈر، ٹھیک ہے. آپ کو جتنے جلدی بیٹھ جائیں گے، 2 باتیں اپنی منوا لیں، 3 عمران خان کی مان لیں. ملک کی خاطر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خاطر میں جو مجھے کنونس کر لیں. عمران خان کے بارے میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، اکثر میں ہارون رشید صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو بڑے قریب رہے ہیں عمران خان صاحب کے، آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو کہا ہی جاتا ہے کہ عمران خان ضدی ہے، بات نہیں مانتا. انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے. عمران خان کو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات غلط ہے، اس لیے وہ نہیں مان رہا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ریزنیبل بات کریں اور وہ مانے نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ لاجک کے ساتھ ایسے کنونس ہوتا ہے نا، لاجک سے بات کریں کنونس ہو جائے گا. اچھا سر، ہم نے آپ کی رپورٹنگ میں دیکھا، آپ ظاہر اپنے ویلوگز میں ایک وے آؤٹ دے رہے ہیں جو حالیہ کرائسس تحریک انصاف کو بنا علی امین گنڈا پور صاحب. آپ بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اکثر. اچھا ان سے نکل کر میں صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر ایک کیمپین شروع کروا دی گئی ہے اور علی امین گنڈا پور کو سیف ایگزٹ ایک ایسی صورتحال کے اندر دیا جا رہا ہے کہ پورے ایونٹ کو کنٹروورشل بنا دیا گیا. سلمان اکرم راجہ کی اسٹیٹمنٹ آئی، جنید اکبر کی اسٹیٹمنٹ آئی. یہ اتنی بڑی کنٹروورسی بننی نہیں چاہیے تھی اور یہ ذمہ داری گنڈا پور کی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے نا بڑے بڑے صحافیوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے درست یا غلط کسی پہ تنقید کی اور اس بندے نے جواب میں ان کو رسپونس ٹھیک یا غلط کیا، پھر وہ صحافی اس بندے کے ساتھ پرسنل ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے کریئر میں یہ طے کر لیا کہ اس کی تو ایسی کی تیسی، اب اسے میں نے نہیں چھوڑا، اور انہوں نے اپنے کریئر تباہ کر لیے. دیکھیں میں نے اکتوبر میں علی امین گنڈا پور صاحب پہ تنقید کی اور سخت کی، بہت سخت، نومبر میں بہت سخت کی. مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب بڑی گالیاں دے رہے تھے عمران ریاض کو بھی اور تمہیں بھی، ٹھیک ہے، مجھے کسی نے کہا. میں اس کے بعد بھی ان پہ تنقید کرتا رہا جب تھی. ٹھیک ہے. دیکھیں عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ میرا بہت ہی احترام کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. میں نے کل ان کے اوپر تنقید کی ہے. میں نے کل اور پرسوں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو پرسنل ونڈو میں میسج کیا ہے علی حمزہ صاحبہ کو، وہ علی حمزہ صاحبہ کو آگے نہیں دینا چاہیے تھا میڈیا کو، ٹھیک ہے. اور میں کہہ رہا تھا کہ اس میں شیخ وقاص صاحب کا قصور نہیں ہے. ان کا بات ٹھیک ہے غلط ہو سکتی ہے لیکن
علی حمزہ صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آج جو میں نے ولاگ کیا اس میں میں نے شیخ وقاص اکرم صاحب کو اچھا خاصا ان کے اوپر تنقید کی ہے کہ کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایک معاملہ آ گیا کوٹ لکھپت جیل کا, اتنا بڑا بیانیہ ہاتھ آ گیا اور اس پہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں ہم نے ہر ایونٹ اور ہر معاملے کے فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ایمانداری سے ایک انالیسس کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں ایک بات دیکھنی چاہیے کہ مجھے 30,000 لوگ اگر سنتے ہیں اور 30,000 میں سے 2,000 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ صدیق بات ٹھیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس لیے آپ علی امین گنڈا پور کو پھر رگڑوں کہ اس نے مجھے گالیاں دی ہوئی ہیں, مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ تمہیں گالیاں دی ہوئی ہیں. اب جب میں نے اس کے خلاف غلط ولاگ کیا اور جو لوگ 2,000 مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک کرتا ہے اور انہوں نے میرے پہ اعتبار کر کے اور ایک میری کہی ہوئی غلط بات کی وجہ سے علی امین کے خلاف چیزیں شروع کر دی, تو یہ رسپانسبلٹی تو میری ہے نا کہ میں مطلب اللہ کو بھی تو میں جواب دے ہوں نا کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ایک بندہ اس معاملے میں ٹھیک ہے اور میں اس لیے اس کے خلاف بات کروں کہ کیونکہ اس نے مجھے گالیاں دی ہوئی ہیں یا اس نے میرے خلاف بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہو سکتا ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میں کسی ایجنڈے پہ ان کو ٹارگٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں سر ایک ٹائم آئے گا جب سب کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہمارا کوئی کسی پی ٹی آئی کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں, مجھے آج نا صبح ایک دوست کی کال آئی, بڑے پرومیننٹ ہیں ٹویٹر کے اوپر نا, بہت پرومیننٹ ہے نام, انہوں نے مجھے کہا یار صدیق بھائی آج کل آپ نا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ریسکیو کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کو, تو اس کی کیا وجہ ہے, کوئی پس پردہ کوئی چیز ہے, کوئی بات ہے, کوئی ایسی بات جو آپ کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتا, یہ وہ. ابھی آپ نے بھی مجھ سے پوچھا اس ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے, مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اگر علی امین گنڈا پور اس وقت غلط کر رہا ہے, اس وقت غلط کر رہا ہے, اس وقت یہ پچھلا لاہور والا ایونٹ بھی اس نے غلط کیا اور اس وقت وہ نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے اور تحریک کو ناکام بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو عمران خان کی بہنیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ ہم مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی بہنیں کیوں کہتی ہیں کہ عمران خان کو پہلے پتا تھا کہ لاہور میں اس طرح سے سارے ایم این ایز ایم پی ایس جائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں سر اگر میں آج کہوں کہ علی امین گنڈا پور غدار ہے, آج کہوں, نہیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس چیز سے تحریک کو کیا فائدہ ہوا؟ خان نے جو تحریک پبلک کو ریزسٹنس کی بات چیت کی, مزاحمت کی بات چیت کی, گنڈا پور صاحب کے 90 ڈیز اور لاہور میں جا کر ایونٹ کنٹروورشل بننا, میڈیا میں ڈسکشن ہونا, پرومیننٹ فگرز آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں لوپ میں ہی نہیں لیا گیا, ہمیں اعتماد میں, اس سے تحریک کو کیا؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اس میں پی ٹی آئی سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. پی ٹی آئی سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ ایونٹ تھا جمود توڑنے کا, سکوت توڑنے کا. میٹنگ ہوئی تھی آج سے 20-25 دن پہلے. اب میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب بہت ساری باتیں کھل گئی ہیں, ورنہ جب ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ آف دا ریکارڈ ہے یار یہ بات نہیں بتانی, تو پھر آف دا ریکارڈ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کئی بار اب مجھے اس دن جس دن علی امین گنڈا پور صاحب نے جانا تھا سپریم کورٹ میں, رات کو ہی پتا تھا کہ انہوں نے صبح جانا ہے سپریم کورٹ. میں نے 4-5 رپورٹرز کو, وسیم ملک کو, احمد عدیل سرفراز صاحب اور 4-5 کو میسج بھی کر دیا کہ یار صبح متوقع ہے لیکن ابھی آپ نے اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے یہی آف دا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے, سیکرٹ رکھا ہوا ہے. تو اب میں نے رات کو کوئی ٹویٹ نہیں کیا کل علی امین گنڈا پور جائیں گے, یہ جا سکتے ہیں, صبح بھی نہیں کیا, جب تک وہ آ نہیں گئے تب میں نے کہا جی علی امین گنڈا پور پہنچ گئے. دیکھیں جب آپ کو کچھ چیز بتائی جاتی ہے نا کہ یار اس کو آپ نے آف دا ریکارڈ کرنا تو آف دا ریکارڈ. ٹھیک ہے, 20-25 دن پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ پنجاب میں جو ایکٹیویٹیز علی حمزہ صاحبہ کر رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, لیکن یہ نا چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں. ایک بڑی ہمیں چیز کرنی پڑے گی جس سے نا ایک دم ایک بڑی چیز ہو اور بڑا ایک دھماکہ ہو اور ایک نا لوگوں کا جاکا کھل جائے. سادہ لفظوں میں یہ طے ہو گیا. اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کی 3 بہنیں بھی موجود تھیں, یا 2 تو موجود تھیں. ٹھیک ہے, اس میٹنگ میں یہ طے ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب لیڈ کریں گے اور تمام اراکین اسمبلی ان کے ساتھ جائیں گے لاہور, اور اس ایونٹ کے ذریعے یہ دھماکہ ہوگا, تحریک کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ 10 محرم کے بعد ہوگا. یہ طے ہو گیا. اس کا کوئی تعلق نہیں تھا مرزا آفریدی کے مرزا آفریدی کا آپ کہیں کہ اس کے الیکشن جو اس کے سارے معاملے سے. اب وہ یہ کہ یہ طے ہو گیا. اب اس میں کہا گیا کہ جی آپ پہلے بتا دیں تاکہ جگہ جگہ استقبال ہو. تو پھر یہ کہا گیا کہ اگر ہم یہ کریں گے نا کہ جگہ جگہ استقبال ہو تو اس سے نقصان ہی ہو سکتا ہے کہ پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے تو اس سے آغاز لینا ہے تحریک کا, اور اس کے بعد بہت سے ایونٹس ہونے ہیں. اگر
جاتے ہوئے اتنا میس کریٹ ہو گیا, گرفتاریاں ہو گئی, تو وہ جو نقطۂ آغاز ہے وہ تو ویسے ہی ڈیڈ ہو جائے گا. اب اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب کی بہنیں آن بورڈ تھی, اس سارے ایونٹ کے اوپر آن بورڈ تھی. اب وہ گئے, اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کل بہت غصے میں تھے نا, اس کی وجہ یہ تھی, وہ کہ ان کو غصے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کی بھی وہ فرسٹریشن نظر آ رہی تھی نا. کہ وہ فرسٹریشن کیا تھی؟ فرسٹریشن یہ تھی کہ اتنی ڈسکشن کے بعد ایک اتنا بڑا ایونٹ ہم نے طے کیا کہ ہم نے یہ اتنا بڑا ایونٹ کرنا ہے, اور عالیہ حمزہ صاحبہ اور ان کی انٹرنل لڑائیوں کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کمپین کی وجہ سے وہ پورا ایونٹ جس کو بہت بڑا ایونٹ بنانا چاہیے تھا, وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا. ٹھیک ہے, نیگیٹو ہو گیا نا. دوسری جو بات ہے نا 90 دن, اس میٹنگ میں یہ طے تھا کہ مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پہ جانا, دیکھیں یہ نہیں طے تھا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک بالکل الگ چیز ہے نا کہ مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پہ جانا یا کہاں جانا, یہ بالکل الگ چیز ہے. اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ وہاں نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن وہ جو ایک پورے ایونٹ کو سیلیبریٹ کر کے اور بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے پنجاب جا کے دکھا دیا, جو مریم نواز کہتی ہیں کہ میں یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی, فلاں کر دوں گی, ہم نے جا کے دکھا دیا, لاہور میں میٹنگ کر کے دکھا دی ہے. یہ بیسیکلی پنجاب کے لوگوں کو ایک حوصلہ دینا تھا کہ یار کوئی ایسی بات نہیں ہے, دیکھو ہم آئے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تم لوگ بھی نکلو. دوسرا یہ ہوا کہ ایک تو وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا. جو 90 دن والی بات ہے نا, اس میں میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے, اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں گنڈا پور صاحب یا ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں. میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ 90 دن والی جو بات انہوں نے کی ہے نا گنڈا پور صاحب نے, یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ انف از انف. 3 مہینے ہیں آپ کے پاس, بات چیت کے ذریعے آپ اگر معاملات حل کر سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ تو حل کر لیں, ورنہ 3 مہینے بعد یا تو مجھے وہ کرنا پڑے گا جو آپ کو قابل قبول نہیں ہوگا کسی صورت, یا پھر میں نہیں کروں گا تو عمران خان ویسے مجھے ہٹا دے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ایک ٹھیک ہے, دیکھیں وہ جو بھی ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کا پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا. میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے, 90 دن والی بات میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کا ایک پیغام تھا. ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ نے جو چیز کرنی ہے کر لیں, ورنہ پھر میرے ہاتھ کھڑے ہیں, اب اس سے زیادہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ایک میں آپ کو جاتے جاتے ایک چیز بتا دوں, ایک بڑی کنفیوژن ہے جس کا تحریک انصاف کو بڑا ابھی دھچکا لگے گا 5 اگست کے حوالے سے. 5 اگست کی ہائپ زیادہ کریٹ انہوں نے کر دی ہے یہ, لیکن یہ ریئلٹی نہیں بتا رہے لوگوں کو. 5 اگست کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں 5 اگست کو کیا ہوگا, پتہ نہیں سڑکوں کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے, یہ وہ. ویژن یہی ہے کہ 5 اگست کیونکہ عمران خان کو 2 سال مکمل ہو رہے ہوں گے, تو اس دن بہت زیادہ بڑی ایکٹیویٹیز ہوں, لیکن یہ اتنی بڑی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی جس طرح سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اکتوبر میں لوگ نکل کے ایک شہر کی طرف اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے تھے, یا فائنل کال 26 نومبر کی طرح کہ ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. ویسا نہیں ہوگا, ہر جگہ ایکٹیویٹیز ہوں گی. بڑی ایکٹیویٹیز شاید اتنی بڑی نہ ہوں, لیکن ہوں گی چھوٹی ایکٹیویٹیز, لیکن زیادہ تعداد میں ہوں گی. مقصد صرف یہ ہے کہ 5 اگست کو ایک اس دن سوشل میڈیا پہ ہر طرف پوری دنیا کے اندر ایک ہائی لائٹ ہو جائے کہ آج عمران خان کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں, اور پھر وہ جو 5 اگست کو اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوں تو ان کے ذریعے پھر اس مومنٹم کو آگے بڑھایا جائے. یہ جو ایک پرسیپشن بن گئی ہے نا کہ 5 اگست شاید وہ پیک ہے بس, اور اس دن کے بعد پتہ نہیں شاید ضرورت ہی نہیں رہے گی کوئی اور تحریک چلانے کی. ایسا بالکل نہیں ہے. تحریک انصاف یہ چیزیں نہیں اس طرح سے کنوے کر رہی, اور اس سے نقصان یہ ہوگا کہ 5 اگست کو سارے ایک دوسرے کو منہ دیکھ رہے ہوں گے, اچھا یہ تھا 5 اگست, یہ تھا 5 اگست, یہ کیا ہوا 5 اگست کو. تو 5 اگست جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ 5 اگست کو پورے مطلب یہ ہے کہ 5 اگست کو ویسے تو روز ہی بات ہوتی ہے, لوگ بات کرتے ہیں, لیکن 5 اگست کو تو پورا دن ہر گھر میں, ہر چوک, ہر چوراہے, ہر جگہ, ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ, واٹس ایپ گروپ, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹا, ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہو کہ یار آج عمران خان کو گرفتار ہوئے 2 سال ہو گئے اور وہ ناحق قید کاٹ رہا ہے. اوورسیز پاکستانی اس دن ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں, ٹویٹس ہو رہے ہوں, ٹرینڈز بن رہے ہوں, ای میلز ہو رہی ہوں. تو یہ مقصد ہے 5 اگست کا. 5 اگست یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا پیک ہو گیا. اچھا صدیق صاحب ون لاسٹ کمنٹ, یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا ہونی ہیں مزید, ان کی کیا اطلاعات ہیں, یہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ انٹرنل ان کی جو لڑائیاں چل رہی ہیں نا ادارے اور حکومت کی نہیں, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا اور ان ساروں کی. دیکھیں مولانا کی اس حکومت سے کبھی بھی لڑائی اس چیز پہ نہیں رہی کہ تم نے مہنگائی زیادہ کر دی ہے, یا تم نے پیٹرول مہنگا کر دیا, ڈیزل مہنگا کر دیا, گیس مہنگی کر دی, کھاد مہنگی کر دی, کسان برباد کر دیا, لوگوں کا جینا حرام کر دیا, لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں, بجلی مہنگی کر دیا. کے پی کے میں مولانا کی یہ لڑائی ہے ہی نہیں اس حکومت اور نظام کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. مولانا صاحب یہ کی لڑائی ہے
کہ یار جہاں پہ تم نے ان ساروں کو فارم 47 پہ اتنی سیٹیں دلوا دی ہیں تو میرا کیا قصور ہے؟ ایک میں میرا حصہ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، مولانا کا صرف مولانا کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ان چیزوں کے اوپر ہے، اور ان کی آپس میں بھی اب جو لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی انہی چیزوں پہ چل رہی ہے نا، کہ مزید آپس میں بندر بانٹ اور ان چیزوں کے اوپر ہے، اس سے زیادہ اور نہیں ہے. اور یہ انٹرنل جو ان کی لڑائی ہے نا اس کے اوپر ہی چل رہی ہے، اور باقی کوئی ملکی کسی ایشو کے اوپر ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہے. پلیزر ہیونگ یو سر تھینک یو. اللہ حافظ.